الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک اختلافی مسئلہ آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے قوالی اور رسموں کا۔ اس میں علماء دیوبند اور بریلوی علماء کا اختلاف ہے۔ اس پر ہم دونوں کا موقف بیان کریں گے۔ قوالی اور رسموں پر دونوں مکاتب فکر کا موقف ہم پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بات لازم سن لے، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے آئے ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سپورٹ کرے اور سبسکرائب کرے، تاکہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو پہلا موقف ہم بیان کریں گے بریلوی موقف۔ بریلوی علماء کہتے ہیں اگر قوالی میں شرک نہ ہو، حرام کلام نہ ہو، شریعت کے خلاف کام نہ ہو، تو وہ اسے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ عرس، میلاد، فاتحہ وغیرہ اگر عبادت نہ سمجھا جائے بلکہ محبت یا ایصال ثواب کے لیے ہو تو جائز کہتے ہیں۔ یہ بریلوی علماء کا موقف تھا۔ اب علماء دیوبند کا موقف ہم بیان کریں گے۔ دیوبندی موقف یہ ہے، اصل زور سنت پر ہے، نئی دینی رسموں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ مزارات، قوالی، مخصوص رسموں کو دین کا حصہ بنانے پر اعتراض ہے۔ دیوبند کے تحریک تاریخی طور پر دین کو اصل حالت پر رکھنے اور غیر اسلامی اثرات سے بچانے کے لیے اٹھی تھی۔ دیوبندی اصول یہ ہے، علماء دیوبند مکتب فکر کہتے ہیں اصل دین قرآن و حدیث ہے۔ تقلید کا مقصد بھی قرآن حدیث پر آسانی سے عمل ہے۔ اگر واضح حدیث مل جائے تو اس کو ترجیح دی جائے۔ یہ اصولی بات بعض دیوبندی کتب میں بیان ہوئی ہے کہ اصل بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ اب وہ دلائل جو کم بیان ہوتے ہیں، نوٹ میں نئی ایجاد شدہ دلائل نہیں بلکہ کم بیان ہونے والے اصولی دلائل دے رہا ہوں۔ نمبر 1، قرآن پاک میں دین مکمل ہو چکا ہے۔ قرآن پاک میں لکھا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ علماء دیوبند اس سے استدلال کرتے ہیں جب دین مکمل ہے تو نئی مذہبی رسمیں دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ دلیل نمبر 2، بدعت کا عمومی اصول یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہیں اگر قوالی رسم کو دین کا حصہ سمجھا جائے تو وہ بدعت بن سکتی ہے۔ تیسرا دلیل، اصل عبادت توقیفی ہے، یہ کم بیان کیا جاتا ہے۔ اصولی جملہ یہ ہے، عبادات میں اصل یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہوئی ہے، یعنی جو نبی علیہ السلام سے ثابت وہی کیا جائے، اپنی طرف سے طریقہ نہ بنایا جائے۔ یہ اصول فقہ میں بہت اہم ہے مگر عوامی بحث میں کم بتایا جاتا ہے۔ چوتھا دلیل یہ ہے، نیت نہیں طریقہ بھی ضروری ہے۔ نیت نہیں طریقہ بھی ضروری ہے۔ دیوبندی علماء یہ اصول دیتے ہیں، اچھا مقصد غلط طریقہ نہ ہو، یعنی اچھا مقصد ہو غلط طریقہ نہ ہو، قبول نہیں ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر محبت اچھی چیز ہے لیکن اگر طریقہ غیر ثابت ہو مسئلہ بن سکتا ہے۔ پانچواں دلیل، جذبات دین کی دلیل نہیں ہے۔ یہ صوفیہ اصلاحی لٹریچر میں بھی آتا ہے، دین دلیل سے چلے گا، صرف روحانی کیفیت کافی نہیں ہے۔ قوالی پر خاص دیوبندی اعتراض یہ ہے، عام فتووں میں یہ اعتراض آتا ہے آلات موسیقی دین کا حصہ بنانا
بعض جگہ غلو ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا میرے بھائیوں کہ یہ قوالیہ اور رسم دین کے ساتھ باندھنا یہ زیادتی ہے، اور یہ دین میں نیا کام ایجاد کرنا ہے، تو لہٰذا یہ بدعت ہے۔ اگر آپ لوگ یہ دین کے ساتھ باندھتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، اور قرآن اور حدیث میں اس سے منع آیا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ یہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ۔